بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ السلام علیکم، میرا نام سید فواد رضا علی بخاری ہے۔ میں بنیادی طور پہ میکینیکل انجینئر ہوں لیکن میری فیلڈ آف ایکسپرٹیز لیٹر آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹکس ہے، اسی میں میں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے۔ میرے لیے لائف کے مختلف ایکسپیرینس جب میں اپنے میٹرک میں تھا ادھر سے شروع ہوئے، جب لائف میں انسان مختلف پیشن میں ہوتا ہے اور اپنے پیشن کی وجہ سے وہ بڑا کچھ کرنا چاہتا ہے۔ بعض کا وہ سٹارٹ اسی طرح ہوتا ہے انسان کے بچپن میں، وہ اپنا ایک ایم بناتا ہے، ایمبیشن بناتا ہے، اور وہ اس کی دوڑ میں ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو طلب کو پکڑتے پکڑتے نا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے کہ اس کے ایمبیشنز اس کو اس کی لائف کے بیونڈ لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، میں یہ بھی کر لوں گا۔ وہ اس لمٹ پہ پہنچتا ہے تو اس کا درون یعنی اس کے انر جو ہے وہ اس پہ ٹیون ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو اس کے بھی بیونڈ جا کے چیزوں کو پکڑنا ہے، اور وہ جو ریس ہے وہ اس کو آگے سے آگے لے کے جانا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے اپنے تعلیمی اہداف کے لیے آگے بڑھتا ہے، پھر پیشہ ورانہ اہداف، اور پھر وہ ایک سوشل ہدف کی طرف جاتا ہے اور انقلابی ہو جاتا ہے، اور انقلابی ہوتے ہوئے وہ بہت خوش محسوس کرتا ہے اور کہ جی میں انقلابی ہوں، میں نے ایک سوشل چینج لے کر آنا ہے اور میں نے آگے بڑھنا ہے، اور اپنے آپ کو وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے نا وہ اقبال کا شاہین ہے، اور لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا وہ دراصل ایک گدھ بنا ہوتا ہے، شاہین نہیں ہوتا، وہ ایک گدھ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو شاہین سمجھتا ہے، اور اس کے ہاتھوں جو نرم دل ہوتے ہیں ان کے خون ہونا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو شیخ سمجھتا ہے نا، شیخ جو رندوں پہ فتوے لگاتا ہے، جو کہتا ہے کہ سوشل چینج یہ ہے فلاں، اور وہ یعنی کہ بظاہر شاہین ہوتا ہے لیکن اس کے ہاتھوں نہ فاختاؤں کے خون ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی شاہین رہا ہوں، میں فلان رہا ہوں، اور وہ اس دوڑ میں آگے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مقصدیت اور زندگی کی معنویت، میننگ آف لائف جسے کہتے ہیں، وہ اتنی انٹینس ہو کے ابھرتی ہے کہ وہ اس کے درون ذات، اس کی جوہر ذات میں اس طرح محسوس ہونے لگتی ہے کہ یہ لائف ہے، مجھے ایک انرجی سنک چاہیے، میری ایک انرجی ہے، میں ہائر لیول پر مجھے ایک سنک چاہیے کہ وہ ٹرانسفر ہو۔ اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو کوئی بیچارہ چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر وہ اپنا نزلہ گرا سکے۔ وہ پھر ظالم ڈھونڈتا ہے سوسائٹی کے کہ کون ہے، میں اس کو ظالم قرار دوں اور میں سوسائٹی کو ادھر کو ٹرن کرنا شروع کر دوں کہ ہاں یہ ظالم ہے، اس طرح، اور یہ سب کچھ، اور پھر اس پہ ایمز بناتا ہے، اس پہ ایمز بنا کے وہ پھر کہتا ہے کہ میں فلاں کروں گا، یہ ہدف لوں گا، فلاں تعلیمی ہدف، پھر یہ ہدف، پھر میں آؤں گا اور یہ جو ظالم ہے اس کو میں پھیل لگاؤں گا، یعنی اس کو۔ اب لیکن جب مطلب یہ میری زندگی کا اس طرح ہوتا رہا، جس کے اندر جو بھی چینج آتے رہے، معنویت کے ارتقاء، تو اس کے اندر اس کا کس طرح کردار بنا وہی میں بتا رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ اس طرح پہنچ جاتے ہیں کہ جی میں نے ایک ظالم ڈھونڈنا ہے، اور آپ کو ظالم بھی بڑے مل جاتے ہیں کیونکہ آپ کا درون اس کی جو انا جس طرح وہ بمثل ساحرہ آپ پہ سحر انگیز اثر ڈالتی ہے، آپ کو اپنی انا سے ٹکراتا ہے، ہر بندہ ظالم لگتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے ہاں یہ ٹکرایا، یہ ظالم ہے، میں اس کو بھی سیٹ کر دوں گا، میں اس کو بھی سیٹ کر دوں گا، میں فلاں بھی کر دوں گا، مجھے ایک طاقت چاہیے، مجھے ایک حکومت چاہیے، اور میں حکومت کے لیے ایک تبدیلی لے کر آؤں گا۔ سمجھتا یہ ہے کہ وہ ایک مقصد کے لیے کام کر رہا ہے، یا کسی نسبتوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے کہ میں اس کی نسبت کا کام کر رہا ہوں، لیکن پس پردہ وہ اپنی اس انا کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسے لوگ ڈھونڈتا ہے کہ جن کے ساتھ اس نے اپنی انا کو ایسوسیٹ کیا ہو۔ تو اس طرح کا دور میرے اوپر جو ہے وہ بڑا پیک پہ تھا جب میں اپنی ہائر سٹڈیز پہ گیا کہ میں نے ہائر سٹڈیز کرنی ہے، اور واپس آ کے تو میں نے ایک سوشل چینج لے کر آنا ہے۔ سوشل چینج برا نہیں ہے، لیکن میں ان درون ذات کی ان نیتوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کے کردار بنتے۔ تو اب جب ادھر ہی میں اپنے ریسرچ میں تھا تو میری ریسرچ جو ہے وہ روبوٹکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں چلے گی۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے وہ ٹاپک
میں کمپیوٹیشنل مشینز کو انٹیلیجنٹ بنا رہا تھا اور ان کے ذریعے ان نون فینومیناز کو پرڈکٹ کر رہا تھا کہ جس طرح انسان پرڈکٹ کرتا ہے. اور اس کے دوران میرا وقت گزرتا تھا, میں مختلف نیورل نیٹ ورکس آلموسٹ روزانہ, یہ کتنی لگتی خوفناک چیز ہے نیورل نیٹ ورک اور وہ, لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں تو جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں بناتا تھا تو بس وہ بن جاتے, اتنا فکر کی کوئی بات. تو وہ بنا رہا ہوتا تھا اور اس کو ہم ڈیٹا دیتے تھے اور وہ ٹرین ہوتا تھا ڈیٹا پہ, اور ٹرین ہونے کے بعد وہ پریڈکشن کرنا شروع کرتا تھا. اب جب وہاں پر آپ نے اس کو دیکھا کہ انسانی دماغ کی جب ریپلیکیشن, اس کے جزیات کی ریپلیکیشن جب آپ کر رہے ہیں اور اس کے اجزاء جس طرح میتھمیٹیکل ماڈل میں ٹرانسفارم ہوئے ہوئے, وہ جس طرح اپنے ایکشن میں ہے, تو آپ یہ ڈسکس کرتے تھے کہ اچھا انسان اس طرح سوچ رہا ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا ادھر حیدر جواد آبدی, تو میں اس کو کہتا تھا حیدر یار دیکھو یہ اس طرح دماغ سوچ رہا ہے, اس طرح وہ ٹرین ہو رہا ہے. اور وہ جو ٹریننگ ہے وہ اتنی ڈٹرمنسٹک تھی کہ اس وقت تو میں ہنس رہا تھا. لیکن میں چونکہ واپس پاکستان آنا چاہتا تھا تو میرے لیے وہ جرمنی اتنا سیٹلمنٹ کی فیلنگ نہیں تھی, میں ادھر کے لیے تڑپتا تھا. تو 2012 کے آس پاس یوں ہوا کہ جب میں یہاں پر آیا ہوا تھا اور آخری دن آیا ہوا تھا, تو وہ پردیسی کی جو فیلنگ ہے نا بڑی پینفل ہوتی ہے. تو بڑا اداس تھا میں, تو اداسی میں میں سوچنا شروع ہوا کہ میں کیوں باہر چلا گیا, اتنے پیارے ہیں میرے موجود. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ اس لیے گئے کیونکہ تم نے کچھ لوگوں کو پھائے لگانا تھا, اور وہ اس لیے لگانا تھا کیونکہ وہ ظالم ہے, اور یا کہہ لیں کہ اجتماعی طور پہ وہ واقعی ظالم بھی تھے, کہلائیں گے لوگ اس کو, اجتماعی طور پہ کہیں گے بھی. تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے اس کو وہ کرنا ہے. لیکن وہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی, تو میں نے اس کے بھی پیچھے ایک سوال کر دیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. تو بلکہ ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ جب وہ ریسرچ ہو رہی تھی نا, تو اس ریسرچ میں یہ چیز پتہ چل رہی تھی, کیونکہ ہو سکتا ہے وہی نہ بتانا چاہے کہ یہ باتیں ریویل ہونی چاہیے کہ نہیں, لیکن میں بول سارا دوں گا, ٹھیک ہے. تو اس ریسرچ کے دوران جیسے میں حیدر کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا کہ یہ دیکھو برین اس طرح کام کرتا ہے, وہ سیکھ اس طرح رہا ہے, وہ اس طرح کر رہا ہے, تو وہ اتنا ڈٹرمنسٹک تھا کہ آپ کے لیے اس میں سے انسان کا اختیار کشید کرنا ناممکن ہو رہا تھا. یعنی کہ آپ کے لیے انسانی دماغ, انسانی رویہ ایک نان لینئر ڈائنامک رسپانس کے طور پہ ایمرج کر رہا تھا جو کہ ہائیلی ڈٹرمنسٹک ہے, اور وہاں پہ فری ول کا کانسیپٹ مکمل کولیپس ہو رہا تھا. یعنی کہ دیر ایگزسٹ نو فری ول, یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ اندازہ ہو رہا تھا. فری ول, آپ کے ایموشنز, آپ کی خوشی, آپ کے دکھ, آپ کے سکھ, یہ ایبسلوٹنس کو چھوڑ رہے تھے اور یہ ایک ریلیٹیو پرسیپشن کے طور پہ ابھر رہے تھے. یعنی کہ یہ ایک ایونٹ ہے جو کہ پرسیو ہمارا دماغ خوشی اور غم کے طور پہ کرتا ہے. جیسے میں کسی کو دیکھ کے اگر خوشی فیل کر رہا ہوں تو وہ جو خوشی کا پرسیپشن ہے وہ ایبسلوٹ نہیں, بلکہ وہ ایک پرسیپشن ہے جو میرا برین میرے لیے کریٹ کرتا ہے. اب اس اسپیکٹ کی وجہ سے یہ جو اخلاقیات ہیں, جو خیر و شر ہے, اس کا کنسیپٹ مکمل شٹر ہو رہا تھا. اب یہ والا جو پارٹ ہے کہ جب یہ آپ کے لیے اخلاقیات اور خیر و شر کولیپس کر جائے, یہ اس کی بڑی اسٹرانگ امپلیکیشن ہوتی ہے. خاص طور پہ اگر آپ کا سینسٹیو ہارٹ ہو, آپ اپنے پیاروں سے پیار کرتے ہو, اپنی والدہ سے ان کی پہلی مسکراہٹ یاد ہو, خوشیاں یاد ہو, تو جب آپ ایک انسان کی فری ول کو ختم کرتے تو وہ انسان اپنا ایک احساساتی وجود ختم ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک بایولوجیکل روبوٹ ہے یا نان لینئر آٹونومس ڈائنامک سسٹم ہے جو بڑی کمپلیکسٹی میں بیہیو کر رہا ہے اور وہ پرسیو کر رہا ہے اس طرح. کیونکہ آپ مختلف ایسی کمپیوٹیشنل مشین اور روبوٹس بناتے ہیں کہ جن کی اویئرنیس ایگزسٹ کرتی ہے, یعنی کہ وہ اویئر ہیں اپنی فیلنگ سے, وہ فیل کرتے. مختلف قسم کے ٹیورنگ ٹیسٹ جو ہے اس کی وجہ سے روبوٹس نے اس پوزیشن میں آ گئے کہ وہ انسان کی طرح بیہیو کرتے اور انسان یہ جج نہیں کر پاتا کہ وہ انسان سے اس نے انٹریکٹ کیا ہے کہ روبوٹ سے کیا. اور جبکہ ایز اے کریٹر آف دا روبوٹ یا ایز اے کریٹر آف دیٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مجھے پتا ہے کہ وہ کتنا جبری کام کر رہا ہے, اس کا کوئی اختیار نہیں. وہ سٹارٹ بھی جبری طور پہ کرتا ہے, وہ اپنا پاتھ بھی جبری طور پہ ڈھونڈتا ہے, سب کچھ جبری طور پہ ہوگا, لیکن اس کا پرسیپشن, وہ اپنے پرسیپشن میں اپنا ایک اختیار فیل کر رہا ہوگا. لیکن اس کی امپلیکیشن کیا بنتی ہے؟ اس کی امپلیکیشن یہ بنتی ہے کہ پھر جب آپ اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں اپنے پیاروں کی طرف
تو وہ بھی ایک اینٹی بن کے آپ کے سامنے ایمرج ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ان کو ایسا سمجھتے ہیں, لیکن آپ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی مسکراہٹ, ان کی محبت, ان کے احساسات وہ بھی ان کے برین کی پرسیپشن ہے اور وہ ایک ریالٹی آف ایگزسٹنس کے طور پہ ایگزسٹ نہیں کر رہے, تو آپ کو بڑی پین آتی ہے. جیسے اپنی مدر کی اس کی پہلی مسکراہٹ, اس کے آنسو, اگر آپ کہیں کہ وہ جو اس کا یہ اسپیکٹ ہے یہ ایک نان لینئر ڈائنامک رسپانس ہے, اگر اس کو کوئی خوشی ملی وہ بھی ایک ایونٹ ہے, کولڈ بلڈڈ ایونٹ ہے, اگر اس کو دکھ ملا وہ بھی کولڈ بلڈڈ ایونٹ ہے. اگر اس کو دکھ ملا, ان کو دکھ ویسے نہیں ملے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, لیکن یہ کہ اگر ان کو دکھ ملا تو دکھ دینے والا یہ اس کا ایک ڈٹرمنسٹک ایکٹ ہے, اس کو دکھ ملا تو نتھنگ ٹو وری اباؤٹ, وہ ایک جسٹ ایک روبوٹک ایکٹ ہے. تو اس قسم کے پرسیپشن آ رہے تھے. تو اب جب میں کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ جب میں پاکستان سے ادھر آنے لگا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں کیوں گیا, اچھا اس لیے گیا, فلاں گیا, اور ایونچولی میں نے کہا میں کیوں گیا, ہاں وہ بندہ ظالم تھا, اس کو میں نے ٹیکل کرنا تھا. اب وہاں پر نیکسٹ کویسچن ایمرج فوراً مائنڈ نے کہا کہ وہ بھی تو اس کا قصور نہیں تھا, کیونکہ وہ ڈیسٹنڈ تھا یہ کرنے کے لیے. اس کا برین جس طرح ایک نان لینئر ڈائنامک اینٹی ہے, اس نے یہی کرنا تھا, اس کے رسپانس یہی ہونے تھے, اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ ایک قضا کا نتیجہ تھا. اب سڈنلی جب یہ ہوا تو دل پکڑا گیا, کیونکہ اب آپ کی معنویت ہی کولیپس کر گئی. وہ کدھر ہے وہ انرجی سنک جدھر آپ نے ٹرانسفر کرنا تھا. دیر از نو باڈی ٹو بلیم, کسی کو آپ الزام اب نہیں دے سکتے. اب وہ میننگ آف لائف کدھر ہے, وہ مقصد کدھر ہے, اب آپ کی انرجی کدھر نکلے گی. آپ اپنی زمین کھو دیتے ہیں, آپ ایک ایسے بلبلے کی طرح بن جاتے ہیں جو اب ہوا میں موجود ہے, جو کہ اپنا اس کی زمین اس سے کھو چکی ہے. اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں جو یہ سب کچھ کر رہا ہوں اس کا مصرف ہی ختم ہو گیا, میں کیا کس لیے ادھر گیا ہوا ہوں. اور وہ پھر اب چین ریئیکشن شروع ہوتا ہے, اچھا میں جاب کیوں کر رہا ہوں, میں اپنی فیملی کے لیے کما کیوں رہا ہوں. ایٹ دا اینڈ موت, حیات, دکھ, بھوک, یہ تو ایک پرسیپشن ہے, ایک نان لینئر ڈائنامک رسپانس ہے, تو میں مرنے بھی دے سکتا ہوں. اور کیونکہ آپ کا برین اس لاجیکل تھنکنگ میں آتا ہے کہ ہاں وہ اس کا مرنا, اس کا جینا, اس کی خوشی یہ ریلیٹیو پرسیپشن ہے جو کہ اس کے ایک کمپلیکس الیکٹرو کیمیکل ایکٹیویٹی آف دا برین پروڈیوس کر رہی ہے. یعنی کہ آپ یوں مراد لے لیں کہ اگر ایک آبشار کا پانی گر رہا ہے اور اس گرنے کا جو انٹریکشن ہے وہی ایک شعور ہو, تو آبشار کا قطرہ یہ کہے گا اچھا میرا ایک شعور ہے, میں پانی کا قطرہ ہوں. اگر اس کو دیکھنے والا تو جانتا ہے کہ وہ ایک پانی کا قطرہ ہے اور اس نے گرنا ہے اور زمین پہ سپلیش ہونا ہے. دیر از نو ادر ریئلٹی ٹو دیٹ. اور وہ کولڈ بلڈڈلی سرد ریئلٹی کے طور پر آپ دیکھتے, اور وہاں پر آپ کی مقصدیت کولیپس ہوتی ہے. اب آپ کو نہ ظالم ملتا ہے, نہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے میں نے ایکشن ہی کیوں کرنا ہے, میں ریسرچ ہی کیوں کر رہا ہوں. موت, حیات, کولیپس ہو جاتے. تو اس طرح کے وقت شروع ہو گئے اور میں پھر اپنی ریسرچ نہیں کر پا رہا تھا. میں ادھر آفس میں روتا تھا کیونکہ میری میننگ آف لائف کولیپس ہو گیا تھا. یہ بظاہر عجیب لگتی ہے بات, لیکن یہ ایگزسٹینشیل کرائسس کہلاتا ہے, وجودی کرب کہلاتا ہے, کہ جب آپ کا اپنی وجود جو ہے نا وہی اپنی زمین کھو چکا ہوتا. اب وہاں پر میں جب اس پورے پروسیس سے گزر رہا تھا تو خیر اس وقت مختلف ریسرچ کی فائنڈنگز ہوتی چلی گئیں. جیسے میتھمیٹکس میں اٹ سیلف پروف آف گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں, پھر پروف آف گاڈ کے علاوہ کچھ ایسے ہنٹس میتھمیٹکس میں ملتے ہیں کہ جو وحدت الوجود کو سپورٹ کرتے ہیں. وحدت الوجود یعنی کہ جو بھی کچھ ہے وہ اسی کی مینیفیسٹیشن ہے. یہ بھی ایک خوفناک ٹاپک ہے ٹو ایبزارب اباؤٹ کہ اس مینیفیسٹیشن سے کیا مراد ہے, مگر اس کی مثال میں بس ایک اس طرح دوں گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک دفعہ امام راضی سے متعلق ایک کوٹیشن بتائی کہ امام راضی نے سورہ الحدید کی شاید تیسری آیت ہے موسٹ پرابلی, وہ جب پڑھی تو وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اس کے آگے بچتا کیا ہے, اور وہ آیت یہ تھی, وہ اس قسم کی تھی کہ اللہ تو وہ ہے, یعنی کہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا, لا الہ الا ہو, اینڈ دین بیان کرتے ہیں کہ میں کیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے کہ وہ الاول ہے, یعنی کہ ہر چیز کا دی اسٹارٹ, دی مین دا پرٹیکولر اسٹارٹ آف ایوری تھنگ, اٹس ہم. اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ جو ہر چیز کا پرٹیکولر اینڈ ہے, اٹ از آلسو ہم. تو ایک بندہ کہے گا اچھا ہاں اول بھی وہی آخر بھی وہی ہے, تو بیچ میں جو ظاہر میں نظر آ رہا ہوں وہ میں ہوں. مگر کیا دلچسپ بات ہے کہ اسی کے اگلا ورڈ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیٹ دی, ظاہر بھی میں ہی ہوں. بہت ظاہر کہہ کے اس کے بعد اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہے. اب نیکسٹ آگے
پھر بندہ کہے کہ اچھا ظاہر تو وہ ہو گیا، تو جو اندر میرا اختیار ہے جو کہ ہے ڈٹرمنسٹکلی پتہ چل رہا تھا کہ نہیں ہے، اگر پھر بھی لوگ دعویٰ تو کرتے وہ کہے کہ جی وہ میں ہوں، تو وہ اس سے امیڈیٹلی آگے کہتا ہے کہ الباطن بھی میں ہی ہوں. تو امام راضی بھی اس اسپیکٹ سے جب کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ دین ویئر ٹو گو، دین ہو آئی ایم. اور ہے یہ اس کی وہ بنیادیں بھی ہیں جو آپ یوں سمجھیں وحدت الوجود کے جو لوگ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور رومی نے جیسے کہا نا نئے نئے کہ ہمیں بود کہ می گفت ان الحق در صورت منصور، یعنی کہ نہیں وہ کوئی اور نہیں تھا جس نے منصور کی صورت ان الحق کا نعرہ لگایا، بلکہ وہ وہی تھا. تو اس سے زیادہ میں نہیں اس پہ چاہتا، لیکن یہ ہے کہ یہ وحدت الوجودی اسپیکٹ تھا. تو اب اس طرح کے جو ہے نا آپ آئیڈیاز پہ اب آنا شروع ہو گئے کہ اچھا فری ول نہیں ہے، لیکن اس فری ول کے پیچھے ایک بہت ایبسٹریکشن میں اپنے لا تعین میں ایک اور وحدت موجود ہے کہ جہاں پہ اختیار ہے اور آپ اس کی مینیفیسٹیشن ہے اور آپ اس طرح مینیفیسٹ کر رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو اس پین سے تو نکال پائے کہ اچھا جبریت نہیں ہے، بٹ دین آپ ایک تنہائی کے کرب میں آ جاتے ہیں بیکاز یو فائنڈ نو ون ایلس. جو بھی آپ دیکھتے ہیں آپ اس کو، آپ کا لاجیکل پارٹ آف یور برین بتاتا ہے کہ یہ بھی آپ ہی ہیں، تو پھر آپ اکیلا فیل کرتے، ایک تنہائی کا کرب آتا ہے. تو اس طرح کے ایک یہ فلسافیکل ایگزسٹینشیل کرائسس آئے، مگر یہ کتنے بڑے کرائسس میں ان کو نہیں کہوں گا، لیکن یہ آپ کی معنویت بدل رہے تھے. اب اس دوران یہ کرائسس پھر ایگزسٹ لگاتار کر رہا تھا کہ وائی آئی ہیو ٹو چوز اے پاتھ، جو کہ ایک دو پاتھ ہیں ان میں سے میں نے ایک پاتھ کو کیوں چوز کرنا ہے، کیونکہ اگر میں جبریت میں ہوں تو اب منفیت بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، نہ اثبات ایگزسٹ کرتا ہے، اثبات میں پازیٹیوٹی ثبت رہنا. تو اب میں تو منفیت بھی چلا سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں چلاؤں گا تو وہ ایک قضا کا جبری نتیجہ ہوگا، یا اگر میں ویسے چلاتا ہوں تو میری ایک وحدت الوجودی قضا کا نتیجہ ہوگا. تو میں نے کیوں منفیت اور اثبات میں سے کوئی ایک پاتھ کو چننا ہے؟ تو اس کا ایک کرائسس، پھر ایک میننگ آف لائف کا کرائسس ایگزسٹ کر رہا تھا. اب یہاں پر ایک ایموشنل پارٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کی تجسیمی صورتحال میں میں نہیں جاؤں گا کہ کیا ایونٹس ہوئے، لیکن اس کی تجریدی صورت یعنی اس کی ایبسٹریکشن میں جاتا ہوں کہ وہ کیا ہوا. اس پورے سنیریو میں میں ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر آ گیا کہ جہاں پر میں نے یہ فیل کیا کہ میں کس طرح گیا، وہ بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی مجھے، بٹ پازیٹیو رہنا ہے. لیکن اس پازیٹیو رہتے ساتھ ہی کہ اچھا میں پازیٹیو رہنا ہے اور اس طرح کرنا ہے، زندگی کے کچھ ایسے ایونٹ انفولڈ ہوئے کہ جس کو اگر میں تجریدی طور پہ بیان کروں تو وہ یہ ہو کہ میں نے ایک طلب کو پال لیا. طلب، یہ طلب ہے میرے پاس، اس طلب کو میں نے حاصل کرنا ہے. ابھی پھر ایک اور وہی کرائسس ہے، آپ اہداف کو لے رہے ہیں، آپ کو اب ظالم چاہیے، ظالم نکل گیا، آپ پریشان ہیں، اب آپ پھر پازیٹیو ہو گئے اور پھر آپ کی ایک اور طلب آ گئی، یعنی کہ اس ایبسٹریکشن میں ایک طلب آ گئی. اب آپ جتنے سینسٹیو ہوتے ہیں، جتنی گہرائی میں طلب رکھتے ہیں، وہ اتنی لیتھل ہو جاتی ہے اور وہ اتنی اسٹرانگ اپنی گہرائی سے آپ کی روح کو اکھیڑنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے، کیونکہ بڑی گہرائی میں وہ بیٹھتی ہے، باریکی کے ساتھ بیٹھتی ہے. اب امیجن کریں کہ جب اتنی تہوں کے بعد بھی ایک طلب آئی ہے تو وہ طلب بڑی ایبسٹریکٹ تھی، لیکن وہ درون ذات کی گہرائی میں موجود تھی. وہ طلب شروع میں مجھے یہ فیلنگ ایمرج کی کہ یہ طلب حاصل کرنا یہ وہ بنیادی انسان کا مصرف ہے جس کے لیے اگر وہ قادر القضاء مینیفیسٹ ہوا ہے اس فارم، سو اٹس اے ویری گڈ تھنگ اینڈ یو فیل آؤٹسٹینڈنگلی گڈ. بہت اچھی فیلنگ، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس طرح یوں فیلنگ آتی ہے کہ جیسے اچھا جی وہ جو مقام عشق ہوتا ہے جو خدا نے اپنی ایبسٹریکشن میں بنایا ہے، آپ اس کو پا گئے اور آپ بہت پروفاؤنڈ طریقے سے اس کی خوشی میں آنا شروع ہو جاتے. مگر یہاں پہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور وہ یہ گڑبڑ ہے کہ جب آپ اپنے مطلوب کو، چاہے وہ ہدف ہو، چاہے وہ آپ کا پروفیشنل ہدف ہو، دنیا میں مجازی اہداف تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جی فلاں مجاز چاہیے، تو یہ سب آپ کی طلب ہے، اور انسان اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں نے عشق کر لیا، چاہے ایک مجازی انسان سے کر لیا، چاہے پیشے سے کر لیا، چاہے کسی چیز سے کر لیا. اب یہ وہ پارٹ ہے جہاں پہ اپنا دعا کی جو فلسفی ہے وہ کنورج ہو گئی آفٹر دس پارٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے عشق کر لیا،
لیکن آپ نے کیا نہیں ہوتا. وہ نا شدت جذبات ہوتی, آپ کی اندر کی ایک انرجی ہوتی ہے جو انڈیپینڈنٹ آف دا پاتھ نکل رہی ہوتی ہے, اور وہ عموماً منفی ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے. لیکن چونکہ شدت جذبات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں چونکہ شدت ہے تو یہ عشق ہے, چاہے مجاز سے ہو چاہے کوئی بھی عشق ایبسٹریکشن ہو, آپ کہتے ہیں یہ عشق ہو گیا ہے مجھے, کیونکہ اتنی شدت تو پہلے کبھی نہ تھی اور اس شدت کا لطف بھی پہلے کبھی نہ تھا. مگر وہ لطف بڑا وہ جو ہے نا وہ ایک لیتھل فریب ہے, ایک سراب ہے جو آپ کو کھینچتا ہے اور ایک دفعہ آ جائے نا تو آپ کو پکڑ لیتا ہے. تو وہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے بڑی, وہ ایک یہ لطیف طور پہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پر یہ سچی طلب بن رہی ہے اور کہاں پہ یہ بری طلب بن رہی ہے. مجھے اس کے بتانے میں کوئی یار نہیں کہ اس موقع پر وہ جو میری طلب تھی, جو بھی اس نے اپنا ہدف بنایا, وہ سچی نہ تھی. تو وہ شروع میں بہت پرلطف فیل ہوئی, بہت ہی زیادہ پرلطف. آپ جو ہے بلاسم کر رہے ہیں, آپ فضاؤں میں اڑ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میں اس مصرف اس مقصد کے تحت جو خدا مینیفیسٹ ہو رہا ہے وہ اب میرے اندر فلرش کر گیا. اب یہاں پر کیا ہے کہ چونکہ آپ اس طلب کو آپ قابو کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے طلب کی پوترتا اور اپنے طلب کی پاکی کو سمجھتے ہیں کہ مجھے مطلوب ملنا چاہیے, یہ تقاضائے طلب ہے, یہ تقاضائے پاکیزگی طلب ہے, یہ تقاضا ہے میرے وجود کا, یہ تقاضا ہے میری اس مینیفیسٹیشن کا جو میں ہی اپنے لا تعین سے اپنے تعین میں لے کر آیا ہوں. تو آپ اس کو, وہ ایک ایسا پردہ, ایک ایسا حجاب ہوتا ہے جو آپ کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن آپ کو دراصل کیا چیز ایکٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہرس, ہوس, چاہے مجازی یا کو جو بھی اس کو اپنے مطابق لے, جو بھی آپ کے ہدف ہے آپ اس میں طلب کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو طلب کا کیپچر کرنا ہے وہ آپ کو اب آگ کی طرف لے کے جاتا ہے, کیونکہ اب آپ تڑپتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہی تو اتنے منازل کے بعد, آپ اپنے آپ کو منازل پہ بھی چڑھتا فیل کرتے ہیں کہ میں تو منازل پر ہوں, تو اتنی منازل کے بعد میرا مطلوب مجھے نہیں مل رہا, تو یہ تو میرا حق ہے. اب وہاں پر آپ کو ایک تجریدی ظالم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چاہے سوسائٹی کو آپ ظالم لے لیں, چاہے آپ کسی ایبسٹریکشن کو لے لیں, اور مجاز میں تو یہ بھرا پڑا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے فلاں مجاز پسند ہے اور وہ مجاز ہی ظالم ہے کیونکہ وہ مجھ پہ نظریں کئی ہے. تو ایک بڑا جنرل ٹرینڈ. لیکن یہ آگ ہے. کیوں آگ ہے؟ کیونکہ جب آپ مطلوب کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زمانی اور مکانی تبدیلی کرے آپ کے لیے, تو آپ دراصل اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کے گرد حصار باندھنا چاہ رہے ہیں, آپ اس مطلوب کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے مطابق چلے, اس چاہ میں ہوتے ہیں. یہ طلب کریکٹ نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے اگلے کی آزادی کو جیپرڈائز کیا, چاہے وہ انسانی صورت ہو چاہے وہ کوئی اور ہدف ہو. یہ جنرل بات ہے. اس کی پھر اب آپ آگ میں تڑپتے ہیں, اور یہ اب آگ کدھر لگی ہوئی ہے؟ درون کی گہرائی میں. اس لیے بہت خطرناک ہوتی ہے, بہت خطرناک ہوتی ہے. چونکہ تجریدی بات کر رہا ہوں تو اب جو بھی اپنی اگزامپل پہ لینا چاہے, اگر کسی کو مجازی سنیریو ہے, کسی کو کچھ ہے کہ وہ اس آگ میں تڑپتا ہے, گھلتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے, یہ کیوں نہیں چاہیے, اور وہ جو اس کو ہے نا وہ اندر سے مارنا شروع کر دیتی ہے. اور وہ جو مطلوب ہوتا ہے وہ عموماً اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ پراپرٹی جو صفت ہے نا وہ آزادی کی ہے, وہ آزاد ہوتا ہے. اور جیسے آپ کے میں نے فلاں پیشہ بننا ہے, تو آپ کی چاہت سے آپ کو پیشہ نہیں ہے کہ مل جائے, وہ اپنی آزادی سے قائم و دائم, آپ نے ادھر پہنچنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نہیں پہنچ رہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آئے, تو پھر آپ جلیں گے, آپ کی گہرائیوں سے آپ کے اندر آگ بھرے گی, اور آپ جو کوشش کریں گے وہ بیک فائر ہوگی, وہ لوٹ کے آپ کی طرف آئے گی. اس دوران آپ دعوے کرنا شروع کر دیں گے, میرا عشق سچا, میرے ہدف سچی, میری طلب سچی, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ طلب بھی پوری نہیں ہو رہی, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو فلاں کر دوں گا اپنی طلب کے لیے. اور وہ ایک ہمارے دوست سے انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ لفظ کی جکڑن ہوتی ہے سائیں سندھ کے, تو وہ جکڑن ہوتی ہے. وہ لوٹ کے واپس جب آتے ہیں تو اپنے لفظوں کو جب نبھانا پڑ جاتا ہے اپنی طلب کے لیے, تو اتنی بالکل آسان چیز نہیں ہے. بعض کا وہ جب لوٹ کے آتے ہیں نا تو وہ اسی وقت آتے ہیں جب آپ نبھا نہیں پا سکتے, اس وقت آتے ہیں وہ لوٹ کے. یہ اس کا ایک پرٹیکولر پارٹ ہوتا ہے لفظوں کے لوٹ کے آنے کا, کہ وہ اس وقت آئیں گے جب آپ نبھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اور اب جب وہ لفظ کھڑے ہوں گے نا کہ اچھا تمہارا درون کہتا تھا کہ طلب سچی, اور تم پوتر, اور تم عاشق, اور یہ میں کر دوں گا, تو ہاں کر دو,
یہ بھی اتنی سمپل سی چیز کے طور پہ وہ لفظ آتا ہے کہ تو ہاں کر دو، اور آپ نہیں کر سکتے ہوتے، کیونکہ وہ آئے گا ہی اسی وقت میں جب آپ نہیں کر سکتے. پھر آپ کی ذات ٹوٹتی ہے، کیونکہ آپ تو یہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ میں ایسا ہوں گا، میں تو بہت ہی کمال ہوں. آپ ذات ٹوٹنا شروع ہو جاتی. وہ ایسے آپ کو نا دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، آپ اس کو پار نہیں کر پا رہے ہوتے، ایسے مقام کے اوپر وہ دعویٰ آتے. اس لیے دعویٰ واقعی بہت اچھی چیز ہے کہ دعویٰ نہ کیا جائے، دعویٰ حرام ہے. وہ آپ کے آگے آتا ہے، پھر آپ جا نہیں پاتے، اور جب نہیں جا پاتے تو یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی ذات ٹوٹتی ہے، آپ کی ذات کے آئینے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ تڑپتے ہیں، آپ مرتے ہیں. اور وہ یقیناً ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں کئی لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی جب آپ کی اسے ایگو ڈیتھ بھی کہتے ہیں بعض کا، یہ اس کا ایک کانسیپٹ ہے، آپ کے برین کا ایسی سٹیٹ میں چلے جانا کہ اس کی انا کا کولیپس ہو رہا ہونا. اور وہ ایگزیکٹ فیلنگ وہ ہوتی ہے جب انسان مر رہا ہوتا ہے، تب بھی اس کا برین وہی فیلنگ لے کر آتا ہے. تو آپ اس طرح کی فیلنگ میں آتے ہیں، بچھڑتے ہیں، اپنوں سے بچھڑنے کی فیلنگ میں ہوتے ہیں، اپنے احساس ضیاع میں ہوتے ہیں، زندگی کے ضیاع میں ہوتے ہیں، ہر چیز کے ضیاع میں ہوتے ہیں، ویسٹڈ فیل کرتے ہیں. اور یہ ویسٹڈ بھی آپ کو آپ کی انا کروا رہی ہوتی ہے، کیونکہ انا کہتی ہے نا کہ تم تو ویسٹ ہو ہی نہیں سکتے، تو تم کیسے ویسٹ ہو گئے، تو میری طلب کی ہے، میرا مطلوب مجھے کیوں نہیں ملا. مگر یہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنی راہ میں رکاوٹ بنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اپنی آگ میں اپنے آپ کو جلانے کے ڈیسیژن میں ہوتے. آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرا ڈیسیژن ہے کہ مجھے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، اور آپ جل رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک طرح سے آپ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل معافی نہیں دے رہے ہوتے. مگر وہ معافی پھر کیسے ملتی ہے؟ بہت آپ کی پھر ذات ٹوٹتی ہے. ٹوٹ کے جب آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ہاں میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میں ایک گھٹیا شخص ہوں. اور اس کے بعد ایک اور ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس سے زیادہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، یہ طلب بھاڑ میں جائے، میں اپنی اس طلب کو چھوڑتا ہوں. دا مومنٹ آپ اپنی طلب کو چھوڑتے ہیں تو وہ جو ریلیو ملتا ہے آپ کو، وہ اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے کہ اس سے شاید بڑی کوئی وہ اتنا شدید ہو گیا کہ میری جو وہ یہ جب ذات ٹوٹنے کی جو پین اتنی شدید ہو گئی تھی کہ تو بس اس کے بعد ایسی پین کا ایک سلسلہ چلا کہ میری آنکھ پہ بڑی شدید چوٹ لگ گئی اور آئی بیکیم ٹیمپرری بلائنڈ. میرے ریٹینا اکھڑ گئے، اور اس کے بعد میری آنکھوں میں سے انہوں نے پانی نکال کے اس میں سلیکون آئل بھر دیا، اور ٹیمپرری بلائنڈنس تھی. آپ کو لگتا تھا جیسے آپ آئل کی شیشے کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ دیر از نو وے دیٹ یو کین ناؤ ریڈ اور ڈو ریسرچ اور جاب اور ایوری تھنگ. وہ سب چیزیں ختم ہو گئی. اور میں لیکن زندگی تو آگے چل رہی تھی، آپ طلب چھوڑ چکے ہوئے تھے، تو طلب چھوٹنے کی وجہ سے آپ بہت پیس میں بھی تھے. اب میں یہاں پہ دعا کا جو اسپیکٹ بتانا چاہتا ہوں جو میرے لیے قیمتی رہا ہے، وہ اسپیکٹ نہیں ہے جو عموماً بیان ہوتا ہے کہ چونکہ میری فلاں بیماری دور ہوئی یا فلاں ہوئی تو آئی تھنک کہ جی دعا ہونی چاہیے. وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کے اسپیکٹ سے نہیں. although میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں اس کی وجہ سے آپ کے اوپر اثرات آتے ہیں کا جو اس کی جو گہرائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مجھے میری فلاں بیماری دور ہو جائے یا میرا فلاں کام ہو جائے تو اس لیے مجھے دعا کو کرنا ہے. یہ میرا کبھی نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب بھی اس چیز کو جانتے ہیں جب میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی کہ میں اس اسپیکٹ سے دعا کی طرف نہ میں کنونس، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اثر نہیں کرتی، لیکن مراد ہے کہ دس واز ناٹ دا پارٹ آف موٹیویشن فار می کہ جی آپ کی فلاں چیز ہو جائے گی تو میں وہ کر ڈالوں. وہ میرے لیے نہیں تھا. میرے لیے جو اس کا امپورٹنٹ پارٹ بنا جو میں ادھر ڈسکس بھی کرنا چاہوں گا اور وہ پھر ان کو ریلیٹ کرتا ہوں یہاں تک کہ جو سٹوری میں نے بتائی ہے، وہ صفدر بخاری صاحب کا اٹ سیلف ان کا کریکٹر تھا. کہ جب میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی اور انہوں نے جب صفدر بخاری صاحب کو بتایا کہ وہ کیا کرتے رہے اور وہ کس طرح ملامت کے راستے سے ایک بہت بڑے ہدف کو امپلیمنٹ کرتے رہے، اور وہاں پر اس بندے کو جتنی ایک پین اور ملامت اور جتنی شدت کے ساتھ اس کی ذات کے اوپر حملے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ جس نے اسبات سے کھڑا رہا ہے، اس اسبات کے کھڑا رہنے میں جس طرح وہ اپنے اسبات کی طرف ارتکاز یعنی مرکوز جس طرح ہوتا تھا اس کی طرف، میں نے اس دعا کو اس کے طور پہ دیکھا.
کہ یہ اس بہت اسینشل پارٹ میں جب آپ کی درون ذات شیٹرڈ ہوتی ہے، ٹوٹی ہوتی ہے، طلب چھٹی ہوتی ہے، آپ درون کی گہرائیوں میں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جسمانی اثرات آئے ہوتے ہیں اور تتر بتر اندر سے درون ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے بہت شدت سے اس بات کا ارتکاز چاہیے ہوتا ہے، ورنہ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور اس دعا کو میں اس اسبات کے ارتکاز کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ جب یہ آپ کو جو بنیادی انیشل کنڈیشنز اس کے طور پر کہتی ہے کہ اپنے آپ کو معاف کر دو، یعنی کہ وہ تمام جو پینز جس کو میں اپنے ڈیسیژن سے اپنے اوپر اتار رہا ہوں کہ یہ طلب چاہیے، اسی طرح چاہیے، اس رستے سے چاہیے، فلاں طریقے سے چاہیے، اس آگ میں اپنے آپ کو یعنی کہ جو لیٹ گو کرنا ہے نا، اس بار کو اتار دینا ہے اپنی روح سے، وہ لیٹ گو کر دو، اس کو روح سے اتار دو۔ اور یہ وہ ایسپیکٹ ہے کہ جو انسان کی وہ کیفیت کہ جس کو جنت کہا جائے، یہ اس کا مظہر ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ جیسے سورہ حمزہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو فلاں فلاں اس طرح کے لوگ ہیں نا، وہ ان کو چکنا چور کر دے گا، چکنا چور جگہ پہ رکھ دے گا، خطمہ کا لفظ ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ وَمَا الْأَدْرَاكَ مَا الْخُطَمَةُ، تمہیں ادراک ہے کہ وہ کیا ہے۔ اب جو آگے کی جو لائنز ہے نا وہ دلچسپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نار اللہ موقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اور جو تمہارے دلوں کو لپیٹ لے گی اور اس کے گرد حصار بہ حصار کھڑی ہوگی اور اس کے گرد اس کو قابو کر لے گی۔ یہ جو پارٹ آف آور لائف ہے، جب ہم اپنے مطلوب کو آزاد نہیں رکھتے، جب ہم اپنی طلب کو وجہ سمجھتے ہیں ان ایونٹس کے ہونے کی، طلب کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کولیپس ہوتے جاتے ہیں، ہماری زندگی کی درون کولیپس ہوتا جاتا ہے، ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشقی ہیں، ہمارے طلب پوتر ہے، یہ سب چیزیں درست ہے، مگر آپ کو سکون نہیں ہوتا، قرار نہیں ہوتا۔ بعض کا سیلف مذہب اور عاجزی کے لبادے میں آپ اپنی انا کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ٹوٹتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر اس لطیف ترین جگہ پہ کہ جب آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کو نمو دینی ہے یا میں نے موت کو چننا ہے، یہاں پر یہ دعا کا ایک وہ پہلو ہے کہ جو آپ کو ادھر سے سٹارٹ کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو معاف کر دو، تم اپنے دل پر سے یہ بار اتار دو۔ علم القرآن خلق الإنسان